نیکسٹ کوشچن ہے، بھائی پوچھتے ہیں کہ تفہیم القرآن میں سورۃ تحریم کی تفسیر میں مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرفت فرمائی، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کوئی گستاخی نہیں ہے. کیوں گستاخی ہے؟ یعنی وہ گرفت نبی علیہ السلام کے اوپر مولانا نے تو نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی حق نہیں ہے اپنے بندوں پہ گرفت کرنے کی. قرآن حکیم میں پیغمبروں کے اوپر کیا گرفت نہیں آئی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا کہ اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتا تو اس دن نکلتا مچھلی کے پیٹ سے جس دن کے مردے اٹھائے جائیں گے، اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اللہ کی گرفت کی وجہ سے. حضرت نوح علیہ السلام نے معافی نہیں مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ نوح جو ہے وہ تم جاہلوں میں شامل نہ ہو، تم نے کیوں دعا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ مر گیا تھا انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں لائے. اور حدیث شفاعت جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ قیامت والے دن ہر نبی بھی کہے گا کہ آج میں خود اپنی نجات کی فکر میں ہوں، نفسی نفسی. حضرت آدم کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے وہ پھل کھا لیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے 3 دفعہ توریہ دنیا میں کرنا پڑا تھا، یعنی وہ توریتن جسے کہتے ہیں جھوٹ بولنا. اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا ہو گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا. تو اس میں کون سے گرفت تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فرما سکتا ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں پہ گرفت نہ کرے. ہم ان لغزشوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں تھے بلکہ لغزشیں تھی، اور یہ لغزش جو اس طرح کی ہوتی ہے وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی ہے، بلکہ یہ غلطی ہوتی ہے جس کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. اس طرح تو کئی ایک واقعات ہیں. سورہ توبہ میں ڈائریکٹلی الفاظ ہیں، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں ان منافقین کے بہانے سن کے تو ان کو رخصت دے دی جہاد سے. اس میں الفاظ ہیں اللہ آپ کو معاف کرے. تو معافی کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ جس کے اوپر گرفت کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں گستاخی والی بات نہیں ہے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن وہ پوچھتے ہیں کیا اصحاب پہ درود پڑھنا بدعت نہیں ہے؟ بدعت تو نہیں سکیں گے، دعا تو ان کے لیے کریں گے نا. قرآن میں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی اہل ایمان کی نشانی ہے کہ اپنے سے پہلے جو مر گئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو درود بھی دعائے رحمت ہے، رحمت کے ذریعے مغفرت ہونی ہے. بخاری مسلم دونوں میں دیکھیں جب حضرت عمر کی میت رکھی تھی تو حضرت علی نے ان کی میت کو خطاب کر کے کہا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب. دعائیہ کلمات کہے. تو درود شریف میں ساتھ اس کو ایڈ کرنا یعنی جواز ہے، نہ تو یہ ضروری ہے نہ ہم اسے سنت کہتے ہیں. سنت درود تو یہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آگے درود ابراہیمی کا جو حصہ لگا لیں. یا صحیح بخاری میں آیا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، یعنی نبی علیہ السلام کی بیویوں پر اور ان کی اولاد کے اوپر اس الفاظ کے ساتھ. تو یہ جو بخاری کی حدیث میں الفاظ ہے نا، یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ ان کی بیویوں پہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے تو آپ کے ساتھیوں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر 4 کتابوں میں آیا، سنن کبریٰ البیہقی میں فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور الموطا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پہ جاتے واپس آتے قبر رسول پہ حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور السلام علیکہ یا عمر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے پڑھتے. تو یہ تو درود پڑھنے کا کہنا، تو اس میں سلامتی میں درود شامل ہے نا جی، تو جائز ہے، بدعت نہیں ہے. نیکسٹ. جی بھائی، اگلا سوال نعمان افضل کی طرف سے ہے. اگر لڑکے اپنے گارڈین کے بغیر نکاح کر لے تو بعد میں بچے ہونے کے بعد باطل نکاح کا پتہ چلے تو کیا کیا جائے؟ بس تجدید نکاح کر لیں جی. اب جو غلطی ہونی تھی وہ تو ہو گئی نا. بس 5 بچوں میں کوئی بٹھا کے ساتھ ان کو گواہ بنا لیں، میاں بیوی آپس میں نئے حق بین کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیں، کافی ہے. باقی میری یوٹیوب پہ ویڈیو کورٹ میرج والی دیکھ لیں.
اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب آگے کے معاملات کو لے کے چلیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، پوچھتے ہیں اگر گھر والے جیسے بہن بھائی نماز نہ پڑھتے ہوں اور پردہ نہ کرتے ہوں تو کیا ان کو ایک دفعہ دعوت دینی ہوگی یا ہر بار کہنا ہوگا، اور کیا ان کا سوال ہم سے بھی ہوگا؟ پہلے تو یہ آپ نے جو انجینئر محمد مرزا لکھا ہوا ہے نا جی، اپنے نام میں سے ہی ختم کریں. اپنا نام لکھیں میرے بھائی، میرا نام کیوں لکھا ہوا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے بھی میرے نام سے اکاؤنٹ بنائے ہوئے نا صرف میرے نام سے، ان کو ڈیلیٹ کریں یار خدا کے لیے، اور سب کچھ میرے کھاتے میں ڈلتا ہے. اچھا اب آ گیا یہ گھر والے جیسے بہن بھائی نماز نہ پڑھتے ہو، تو بس آپ نے سمجھانا ہی ہے نا جی، وقتاً فوقتاً ان کو سمجھاتے رہے. بس سمجھا لیا تو پھر آپ سے سوال نہیں ہوگا، بس آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. دعوت دے دی تو بے فکر ہو جائیں آپ، لیکن وہ دعوت بھی کوئی حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے لیے مجلس 50 میری دیکھ لیں کہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے. نیکسٹ. یہ علی بھائی اگلا سوال آئی ایم مسلم کی طرف سے ہے. میں بریلوی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد دعا کرواتے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکتا ہوں؟ کبھی کبھار شریک ہو جائیں، دیکھیں ہمیشہ تو دعا میں اس طریقے سے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. اور دوسرا اگر آپ کو خطرہ ہے ان سے تو آپ اس وقت ہاتھ کھڑے کر کے اپنی انڈیویجول دعائیں مانگیں. اکیلی دعا مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فرض نماز کے بعد جو سنت اذکار ہیں وہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی مانگیں. المستدر للحاکم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. تو آپ اپنی انڈیویجول دعا کرتے رہیں. جب وہ امام دعا کر کے فارغ ہو جائے آپ اس کے بعد بھی اپنی دعا جاری رکھیں. آپ جو ہے وہ 25-30 سیکنڈ کے بعد ہاتھ نیچے کر لیں، اپنی انڈیویجول مانگیں. تو اس طریقے سے ان کے شر سے بھی آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، کہتے ہیں السلام علیکم علی بھائی، شیعوں کا دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیا ثابت ہے؟ شیعہ بھی مانگتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں جو شافعی ہیں وہ بھی مانگتے ہیں فجر کی نماز کے اندر. تو یہ نبی علیہ السلام سے مستقل تو ثابت نہیں ہے. 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی تھی. لیکن چونکہ اب امت کی جمعیت کے ساتھ اگر کوئی جماعت میں شامل ہے تو اس وقت وہ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے نزدیک وطر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت ہے، لیکن اہل حدیث اب ضد میں آئے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے تو توبہ کر لی جب ہم نے بخاری کی حدیث دکھائی کہ انس بن مالک نے کہا 1002 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو قنوت وطر میں دعا جو ہے رکوع کے بعد کرتے تھے، وہ رکوع کے بعد آپ نے صرف قنوت نازلہ میں کی ہے، وہ بھی 1 مہینہ. آپ قنوت ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے تھے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد. یعنی انہوں نے فرق بتایا کہ قنوت رکوع کے بعد والا قنوت کون سا ہوتا ہے جب کافروں میں بدعا کی جاتی ہے، اور وہ ہوتی بھی فرض نماز کے اندر ہے. جو وطر میں ہوتی ہے وہ تو رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور وہ عام قنوت ہوتی ہے. تو یہ فرض نماز میں قنوت نازلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ابو اہل حدیث جب بعد میں کرتے ہیں تو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہم کیا کریں جی، ان کو یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، امت کی جمعیت سے تو الگ نہیں ہونا، تو آپ شامل ہو جائیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال وسیم برلا کی طرف سے ہے. والدین کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اگر دونوں کے حقوق آپس میں ٹکرائیں تو مرد کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ یہ والدین کے حقوق کے پوائنٹ آف ویو کہہ رہے ہیں نا. ساتھ تو اسی کا دینا چاہیے جو حق پہ ہے، لیکن وہ ساتھ دیتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا بیڑا غرق کر دیں. ظاہر ہے ماں باپ تو آپ کے لیے دونوں ہی قابل احترام ہے نا، لیکن یہ ہے کہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ ماں کے ساتھ مل کے تو آپ باپ کو فارغ کر کے گھر سے نکال دیں، یا باپ کے ساتھ مل کے تو ماں کو طلاق دلوا دیں. یہ نہیں ساتھ ہونا چاہیے. مورل ساتھ ہوگا، اخلاقی. باقی آپ کے حقوق ختم نہیں ہوں گے. یعنی کسی کے ماں باپ اگر نافرمان ہیں یا وہ آپس میں لڑتے ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے حقوق نہیں ان سے ختم ہوں گے. آپ نے ان کے ساتھ یعنی اس نے سلوک کرنا ہے، کھانا پینا ان کا پورا کریں، بیمار ہو جائیں تو علاج کروا لیں، بس یہی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال منیب انور صاحب کی طرف سے ہے. علی بھائی السلام علیکم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 306 نمبر حدیث کے تحت رگ کا خون ناپاک ہے، تو کیا یہ رگ کا خون کیا ہے، کیا یہ ہوتا ہے؟ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے میرے بھائی، یہ عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ عورتوں کو پتا ہوتا ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ.
یہ علی بھائی اگلا سوال عابد علی کی طرف سے ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں آیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والے برابر نہیں، لیکن اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ ہوا؟ انشاءاللہ جی، جتنے بھی کلبہ گو ہیں، چاہے نبی الاسلام کے صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا قیامت تک آخری ہیں، انشاءاللہ سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے. یہ تو ہے جنرل سٹیٹمنٹ. باقی اس کا کل وعد اللہ الحسنہ کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو اپنی مجلس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. انشاءاللہ کچھ دنوں تک سارے ریفرنسز لے کے نا تو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن کا ایک حصہ ہے. دوسری طرف قرآن میں سورہ توبہ میں آیا نبی الاسلام کے جو ساتھی ہیں ان کی 3 اقسام ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین و انصار جو سبقت لے گئے ایمان میں، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. دوسرا کہا گیا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں جن کو اے نبی اور تم ان کے ساتھی ہو تم نہیں جانتے ہو. اور تیسرے کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں دیکھے گا. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. وہ بخاری مسلم سے پتہ چل جاتا ہے کہ سابقون الاولون کون سے ہیں، ملے جلے اعمال کرنے والے کون سے ہیں. رہ گئے منافقین، تو ان کے نام تو صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، اور حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عمار ابن یاسر نے نبی الاسلام کی جان بچائی تھی. بچانے والا تو اللہ، یعنی وہ سبب وہ بنے تھے. تو یہ تفصیلی ٹاپک ہے، میں آلریڈی اس کو اٹیچ کر چکا ہوں. انشاءاللہ چند دنوں میں نا اس کا کلپ بھی بن کے آ جائے گا. اور میں نے ایک ویڈیو آلریڈی ویسے ریکارڈ کروا دی ہے، وہ جو رپلائی ٹو مولوی بندیالوی، آپ لکھیں یوٹیوب پہ رپلائی ٹو دیوبندی مماتی مولوی بندیالوی اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے ان ساری باتوں کا جواب دیا ہے، وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ زرار نام رکھنا کیسا ہے، اور حضرت زرار کے بارے میں آپ بتا دیں. آپ ہی بتائیں جی حضرت زرار کے بارے میں. ہم تو نہیں حضرت زرار کو جانتے، ہم تو بجتے زرار کو جانتے ہیں. یہ لفظ زرار اردو میں غلط بولا جاتا ہے، یہ لفظ ہے زرار، زواد کے نیچے زیر ہے، عربی میں ہے ضرار. یہ سورہ توبہ میں ہے مسجد ضرار. ضرار کا مطلب ہے نقصان پہنچانے والا. تو یہ تو نام کا مطلب ہی اتنا الٹ ہے، تو یہ کوئی نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. یہ علی بھائی اگلا سوال مصطفیٰ عارف صاحب کی طرف سے ہے. سنن ابن ماجہ 2292 سے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور میرے والدین ساری تنخواہ مجھ سے لے لیتے ہیں، اور اگر میں کچھ رقم اپنے خرچ کے لیے رکھوں تو مجھ سے لڑتے اور گھر سے نکل جانے کا کہتے ہیں. ایسی صورتحال میں اب میں کیا کروں؟ ہاں ٹھیک ہے، گھر سے نکل جائیں، پھر لے لیں تنخواہ آپ سے. وہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں اور ترمذی میں ہے. اس کا یہ مطلب ہے جو آپ کے ماں باپ نے سمجھا، یعنی اب وہ اس کے مال کے اوپر، اس کی محنت کے اوپر بھی قابض ہو جائیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو نبی الاسلام نے ایک پروٹوکول کے طور پر، عزت کے طور پر یہ بات کی ہے. ورنہ یہ تو نہیں آپ نے کہا کہ جو بچے کما کے لاتے ہیں تو ہتھیا لیا جائے ان سے، تو وہ اپنے بال بچوں کو کیا کھلائیں گے. نان سینس اپروچ ہے. یہ تو نبی الاسلام نے ایک ترغیب دلائی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہو تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو ظاہر ہے کہ جتنا آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہیں اپنے گیون سرکمسٹانس کے اندر کریں. گھر سے نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ نکل جائیں. اگر انہوں نے آپ کے اوپر اس طرح کا ظلم کرنا ہے، علیحدہ سے جا کے کہیں پہ رہیں، اور ان کو مہینے کا جو تھوڑا بہت خرچہ ان کو چاہیے مل جائے. ٹھیک ہے، محروم کریں پھر انہیں پوری تنخواہ سے. وہ اس طرح کی زبردستی اگر کرتے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ظالم ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی انجینئر عاصم صاحب جو سوال کرتے ہیں کہ علی بھائی کیا جینڈر سلیکشن کرنا جائز ہے اسلام میں؟ نہیں، حرام ہے. قرآن میں واضح ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو اس بات پہ ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق جو تو نے بنائی ہے اس کو بدل دیں گے. اور وہ پھر آگے ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ کان چیریں گے جانوروں کے. تو خلقت کو بدلنا، یہ نیچر کو بدلنا، یہ حرام ہے. چاہے داڑھی مونڈنے کی شکل میں ہو، یا عورت کا
کندھے سے اوپر بال رکھنا ہو اور مرد کا کندھے سے نیچے ہو، جو بھی چیز ایک دوسرے کی مشابہت میں ڈال دے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کرے. تو جینڈر کیسے کوئی سلیکٹ کر سکتا ہے میرے بھائی؟ جب آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو آپ کس طرح عورت بن سکتے ہیں؟ عورت والی کوالٹیز آپ کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں. ہاں آپ اپنے آپ کو نہ مرد تو ضرور کر سکتے ہیں، عورت نہیں بن سکتے. تو یہ تو حرام ہے، قرآن نے واضح منع کی ہے خلقت بدلنے کو، سوائے وہ چیزیں جو اللہ نے حکم دے دی ہیں. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں. مونچھوں کا پست کرنا، ختنہ کروانا. ختنہ تو آپ حالانکہ خلقت بدل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بدلنا فطرت اور سنت ہے. اور اس کے بعد اس کا زیر ناف بال اور بغلوں کے بال اور ناخن. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے ناخنوں اور غیر ضروری بالوں کے لیے نبی علیہ السلام نے 40 دن کی مدت مقرر کی ہے کہ اس میں ایک دفعہ اس کو کرنا ہوگا. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال نشا پٹھان بہن کی طرف سے ہے. السلام علیکم. بیمار اپنے اوپر بھائی نہ ہو یار، خدا دا نہ ہے، نہ پڑھو، اگے ٹرو. ٹھیک. السلام علیکم. بیمار اپنے اوپر خود سے سورہ فاتحہ کا دم کرے تو وہ کیا لکھا ہے؟ کیا زیادہ وقت میں آئے گا؟ کیا وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر سورۃ فاتحہ کا دم کر سکتا ہے بیمار آدمی؟ دم کریں. اور اس جو کوئی شخص اپنے اوپر خود دم کرتا ہے تو اس سے وہ 70,000 لوگوں کی فضیلت سے محروم نہیں ہوتا. جو نبی اسلام نے کہا تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے. اپنے اوپر آپ خود دم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے اوپر کوئی دم کر دے تو آپ اس فضیلت سے فارغ نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ خود دم کروا نہ لیں. تو خود اپنے اوپر آپ دم کریں، سنت ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی اسلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو آپ یہ 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا کرتے تھے. نیکسٹ. السلام علیکم. امام کے پیچھے مس جو رکھتے ہیں وہ فرض نماز میں کیسے ادا کریں؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ڈیٹیل سے موجود ہے. بس اس کا سمپل فارمولہ آپ سمجھ لیں جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اجماع امت پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیریں گے اس کے بعد آپ نے جو رکعت پڑھنی ہے اس کے اندر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ ویسے پڑھیں گے جس طرح کہ پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی ثنا، سورہ فاتحہ اور 7 سورت. اور اسی طریقے سے دوسری میں صرف سورۃ الفاتحہ اور سورت، تیسری میں سورہ فاتحہ، چوتھی ہو تو پھر سورہ فاتحہ. وہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں. ہر دفعہ اسی طرح پڑھیں گے. لیکن جو ان کو پوسچرز میں پرفارم کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس رکعت میں شامل ہوئے ہیں. مثلا اگر آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو تیسری رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، چوتھی بھی پڑھ لی. اب جب سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی تیسری ہوگی، تو وہ رفع الیدین سے شروع ہوگی. لیکن اس کے اندر جو کچھ پڑھیں گے وہ آپ وہ پڑھیں گے جو پہلی والی میں پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ چوتھی میں شامل ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری ہوگی، کیونکہ چوتھی آپ کی ایک آپ نے پڑھی نا امام کے ساتھ. تو وہ جو دوسری ہے وہ بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی، اس میں آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ ہی باندھنے ہیں. اور چونکہ وہ دوسری ہے تو لہٰذا آپ اس میں تشہد بھی بیٹھیں گے. لیکن جو آپ بیچ میں پڑھ رہے ہیں وہ اسی ترتیب سے جو میں نے بتا دی. نیکسٹ کوشچن ہے جی. پوری کوشش کے باوجود اسلام سمجھ نہیں آتا مگر صرف عذاب کے ڈر سے مسلمان ہے تو کیا ایسا شخص مومن ہے؟ پکا مومن ہے، کیوں نہیں مومن؟ اللہ نے ہی تو یہ تھریٹ لگائی ہوئی ہے. جس طرح بعض لوگوں کو موٹا گوشت پسند ہے، بعض کو چھوٹا گوشت پسند ہے، بعض لوگوں کو جنت کی لالچ ہے اور بعض لوگوں کو ڈرنے کا ہے. تو آپ پکے مومن ہیں انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. یہ صوفیاء کی جو بدکلامی ہے ان کو چھوڑ دیں. قرآن میں اللہ نے چا بجا یہ چیز ارشاد فرمائی ہے. سورہ سجدہ میں آیا کہ ہمارے نیک بندے خوف اور لالچ کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. یعنی خوف ہوتا ہے انہیں آخرت کے عذاب کا اور لالچ ہوتی ہے جنت کی. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حقیقت بات ہے کہ اگر یہ اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہو تو یہ جتنے آپ کو مومن نظر آ رہے ہیں یہ بھی سارے کے سارے آپ کو پجدے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج بھی اللہ کی طرف سے آفر ہونا کہ جو میرا تابع فرمان ہوگا اس کے لیے جنت ہے اور جو نافرمان ہوگا اس کے لیے میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا لیکن جنت نہیں ملے گی. تو سب کے سب جو ہے نا بھاگ جائیں گے اللہ سے.
یہ عذاب ہی کی تھریٹ ہے، کیونکہ پھر وہ امید لگا لے گا نا شیطان، ان کو کہے گا خیر ہے یار یہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزاروں نا، آگے بھی اللہ رحم کار ہی دے گا، ویسے ہی بڑا رحم فرمانے والا، یہ عذاب ہی تو ہے۔ اور قرآن کا مقصد بھی تذکیر ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک بھی یہ بات پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے۔ تو قرآن کا تو مقصد ڈر سنانا ہے، خوف ہی ہے، تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس نے اللہ کو مانا ہوا ہے، اس کے عذاب کو مانا ہوا ہے۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم علی بھائی، میں اکثر نعت علی پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کرتا ہوں، تو کیا میں یہ دم کر سکتا ہوں؟ نہیں جی، شرک ہے۔ نعت علی میں آپ دیکھیں تو صحیح مولا علی کو پکارا گیا ہے، مولا علی اگر سن لے نا تو یقین کریں وہ آپ کی پھینٹی لگائیں کہ یہ کیا کر رہے ہو میرے نام کے اوپر، میں اللہ کو پکارتا رہا ہوں، تم جو مجھے پکار رہے ہو مدد کے لیے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بھی میری ریکارڈ ہو چکی ہے پچھلی مجلس میں، بڑی کمال کی، وہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نعت علی پہ آلریڈی ہے، اس کے آپ ترجمہ تو پڑھیں میرے بھائی، شرکیہ الفاظ ہیں، مولا علی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں نعت علی کا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ خام حضرت علی کا نام جوڑ دیا اس میں۔ نیکسٹ۔ بلال بھائی چائے آ گئی ہے۔ جزاک اللہ علی بھائی، ہمارے تک تو نہیں پہنچ سکتی۔ آپ جی علی بول بھی بھائی، تو رہے ہیں، بول تو میں رہا ہوں۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم، بغیر داڑھی والے کی والے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ چاہے داڑھی نکلی ہوئی ہے یا شیو کرتا ہے کوئی، دونوں صورتوں میں اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے تو امامت کروا سکتا ہے۔ امامت کی شرط داڑھی ہے ہی نہیں ہے، صحیح مسلم میں امامت کی 4 شرائط ہے۔ نمبر 1 قرآن کا علم، قرآن کے علم میں برابر ہو تو، دوسرے میں سنت، سنت میں برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی یعنی جو دین میں سینئر ہے، اس میں برابر ہو تو جس کی عمر زیادہ ہے۔ اب جب آپ یہ کہیں گے تو کہیں گے جی قرآن پہ اور سنت کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ سنت بھی رکھی ہوئی ہو۔ اچھا یہ سنت رکھی ہوئی ہو اور جھوٹ بولتا ہو، گالیاں دیتا ہو، ممبر پہ آ کے جھوٹے لطیفے سناتا ہو، تو قرآن میں تو ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ تو جو مولوی جھوٹی روایتیں ہیں اور جھوٹے معاملات لے کے چل رہا ہے اور نجی محفلوں میں وہ گالیاں بھی نکالتا ہے، اور گالی تو دینا حرام ہے، تو اس امام کے پیچھے بھی تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اتنی ننگی ننگی گالیاں نکالتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کرتوت کیا کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی تو آپ نمازیں پڑھ ہی رہے ہیں نا۔ تو اس کے مقابلے میں اگر داڑھی کسی کی نے نہیں رکھی ہوئی ہے اور قرآن اچھا پڑھتا ہے تو پریفر اس چیز کو ہے کہ قرآن کون اچھا پڑھتا ہے، داڑھی کا امامت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں وہ تفنن کے طور پہ آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں، جب غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی 2019 کی غالباً بات ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں نا، تو وہ میں نے کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی نماز، میں تو قائل ہوں۔ تو وہ کہنے لگے انجینئر صاحب میری آپ کے آگے نہیں ہوگی تو میں نے کہا نہیں آگے بھی آپ کی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر زبردستی انہوں نے مجھے مسئلے پہ کر دیا۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے جی، قصیدہ بردہ شریف کی حقیقت کیا ہے؟ کیا امام بصیری کو نبی علیہ السلام نے انہیں خواب میں اپنی کملی دی تھی؟ جھوٹ ہے میرے بھائی، فراڈ ہے۔ اب رہ گیا قصیدہ بردہ کے اندر کچھ الفاظ کچھ اشعار وہ بہت پیارے ہیں، نعت کے طور پہ ضرور پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ بڑا بیسٹ درود ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ درود شریف کے طور پہ تو بہت اچھے الفاظ ہیں، نعتیہ اشعار ہیں۔ باقی اس میں تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں غلوف بھی کیا ہے بہت زیادہ، تو وہ آپ ترجمہ جب ان کا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا شعر۔ باقی یہ چادر وغیرہ یہ سب کہانی ہے میرے بھائی، سب جھوٹ ہے، اس طرح کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر یہ ہوتا تو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام وفات کے بعد چیزیں گفٹ کر کے جاتے اور وہاں سے نکلتی۔ سیدہ فاطمہ کو تو کچھ نہیں دیا، اما عائشہ کو تو کچھ نہیں دیا، وہ تو رہی رسول اللہ کی قبر مبارک کے ساتھ 47 ایئرز ہیں حجرہ عائشہ کے اندر، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، تو ان کو تو کوئی گفٹ نہیں نبی علیہ السلام دے کے گئے جو لاڈلی ترین بیوی ہے۔ یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، السلام علیکم، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟
کیا مطلب اس کی جگہ؟ شاید وہ قبر پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں، اس کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں. شاید جی نہیں میرے بھائی، اس کی طرف سے صرف صدقہ ہو سکتا ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے 10 طریقے بتائے ہیں. مردے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے اس کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا آپ زندوں کا رکھتے ہیں، کہ اس کو مرنے کے بعد آپ کی وجہ سے فائدہ پہنچے. لیکن وہ فائدہ پہنچانے کا طریقہ ہے نا، شہد سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ شہد کو آپ چاٹیں گے، نہ کہ اس کی بوتل گلے میں لٹکا لیں گے. اسی طریقے سے قرآن کے جو دعائیں ہیں یا تعویذات ہیں قرآن کے، جس طرح آخری 3 صورتیں ہے ہی تعویذات ہیں، ان کا نام ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. لیکن ان کا تعویذ تو نہیں لٹکائیں گے نا، وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے. تو ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے نا. گندم سے روٹی بنانے تک آپ کو سٹیجز سے گزارنا پڑتا ہے نا. پہلے گندم کو پیسا جاتا ہے، وہ آٹا بنتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو گوندا جاتا ہے، پھر روٹی بنتی ہے نا. نیکسٹ.